بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کو انبیاء اسلام اور صحابہ کرام کی سچی کہانیاں قرآن پاک کی کہانیوں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم نے شروع کیا ہوا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہانی۔ اس کی قسط نمبر 8 ہے اور اس میں ہم بیان کر رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود سے مناظرہ، اور یہ اس کا پہلا حصہ ہے۔ اس کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نمرود سے مناظرے کا یہ پہلا حصہ ہے۔ دوسرا حصہ ہم اگلی قسط میں انشاءاللہ تعالی 9 نمبر میں آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ تو دوستو، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، بھلا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو اس غرور کے سبب سے کہ اللہ نے اس کی سلطنت بخشی تھی، ابراہیم سے پروردگار کے بارے میں جھگڑنے لگا۔ جب ابراہیم نے کہا میرا پروردگار تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، وہ بولا کہ زندہ کرنا اور مارنا تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا اللہ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو اس مغرب سے نکال دے۔ یہ سن کر کافر شفتہ رہ گیا، اور اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کی ہدایت نہیں دیا کرتا۔ یہ سورہ بقرہ کی 258 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس سرکش ظالم بادشاہ سے مناظرہ بیان فرمایا، جس نے اپنے آپ کو رب ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اس کی دلیل کو غلط ثابت کر دیا، اس کی جہالت اور کم عقلی کو آشکار کر دیا تھا، دلیل کے میدان میں اس کا منہ بند کر دیا اور اس کے سامنے سیدھا راستہ واضح فرما دیا تھا۔ علماء نسب، مورخین اور مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ بادشاہ بابل کا بادشاہ تھا، جس کا نام نمرود بن کنعان بن کوش بن سام بن نو تھا۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے یہی فرمایا ہے کہ بعض علماء نے اس کا نسب اس طرح بیان کیا ہے، نمرود بن فالا بن آبر بن شانہ بن ارفشد بن سام بن نو علیہ السلام۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر حضرات بیان کرتے ہیں کہ یہ شخص پوری دنیا پر حکومت کرتا تھا، کیونکہ علماء کے قول کے مطابق 4 بادشاہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے، جن میں سے 2 مومن تھے اور 2 کافر۔ مومن تو ذوالقرنین علیہ السلام، حضرت ذوالقرنین علیہ السلام پہلے نمبر پہ تھے مومنوں میں، جنہوں نے پوری دنیا پر بادشاہ کی، اور دوسرے حضرت سلیمان علیہ السلام، یہ تھے نہیں بلکہ ہیں، اور کافر نمرود اور بخت نصر ہے، یہ بھی دونوں بادشاہ تھے جنہوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ نمرود مسلسل 400 سال بادشاہ رہا۔ اس وقت عمر زیادہ ہوتی تھی۔ اس نے سرکشی، ظلم اور تکبر کا راستہ اختیار کیا اور آخرت کی بجائے دنیا کا اصول پیش نظر رکھا۔ جب اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی دعوت دی تو اس نے جہالت اور گمراہی کی وجہ سے خالق کا انکار کر دیا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے بحث کی، اس نے اپنے رب ہونے کا دعویٰ کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب زندہ کرتا اور مارتا ہے۔ اس نے کہا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 258 کا ہم نے یہ ترجمہ کیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا۔ قتادہ سعدی اور محمد بن اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس کے سامنے 2 آدمی پیش کیے گئے جن کے لیے سزائے موت کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ اس نے ایک کو قتل کرنے کا حکم دیا اور دوسرے کو معاف کر دیا۔ اس طرح اس نے یہ فریب دیا کہ اس نے ایک کو موت دی ہے اور دوسرے کو زندگی بخش دی ہے۔ اس کا یہ عمل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دلیل کا جواب نہیں تھا، اور نہ اس کا موضوع مناظرہ سے کوئی تعلق تھا، بلکہ یہ ایک بیکار سی بات تھی، جس سے ظاہر ہو گیا کہ اس کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دلیل پیش فرمائی تھی، اس کی فصاحت یہ ہے کہ جانداروں کا جینا مرنا ایک عام مشاہدے کی چیز ہے، کیونکہ یہ واقعات خود بخود
پیش نہیں آ سکتے، لہذا ضرور کوئی ایسی ذات موجود ہے جس کی مشیت کے بغیر ان اشیاء کا وجود میں آنا محال ہے۔ لازمی ہے کہ نظر آنے والے واقعات کا کوئی فاعل ہو جس نے انہیں پیدا کیا، انہیں اپنے نظام کا پابند کیا جو ستاروں، ہواؤں اور بادلوں کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتا ہے اور بارش برساتا ہے، اور ان جانداروں کو پیدا کرتا ہے جو ہمیں نظر آتے ہیں اور پھر انہیں موت سے ہمکنار کر دیتا ہے۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا پروردگار تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ اس جاہل بادشاہ نے جو کہا کہ میں بھی زندہ کر سکتا ہوں اور مار سکتا ہوں، اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نظر آنے والے کام اس کے کنٹرول میں ہے تو سراسر ضد اور ہٹ درمی کا اظہار ہے۔ اگر وہ مطلب ہے تو قتادہ سعدی اور محمد بن اسحاق رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا ہے تو اس کا ابراہیم علیہ السلام کی پیش کردہ دلیل سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ اس نے نہ تو مقدمہ کو غلط ثابت کیا ہے اور نہ دلیل کے مقابل دلیل پیش کی ہے، چونکہ بحث میں اس کی شکست کا یہ پہلو ایسا ہے جو حاضرین یا دوسرے لوگوں میں سے بہت سے افراد کی سمجھ میں آنے والا نہیں تھا۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور دلیل پیش کر دی جس سے نہایت واضح طور پر خالق کا وجود اور نمرود کے دعوے کا بطلان ثابت ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے اسے سب کے سامنے لاجواب اور خاموش ہونا پڑا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ البقرہ 158 میں ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، لہٰذا تو اسے مغرب سے نکال دے۔ تو دوستو یہیں پہ رکتے ہیں کل تک کے لیے، کل انشاءاللہ تعالیٰ ہم اگلی قسط میں یہیں سے بیان کریں گے۔ کل تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔